فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 57 پڑھیں گے۔ 22واں باب حضرت سلیمان کے حالات۔ فصل سوم حضرت سلیمان و بلقیس کے حالات، حدود کا ملکہ سبا بلقیس کی خبر لانا اور ان کے حالات۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر متمکن ہوتے، تمام مرغان ہوا جن کو خدا نے آپ کا تابع و مسخر کیا تھا، آپ کے سر پر اور ان تمام لوگوں پر سایہ کرتے تھے جو آپ کے تخت کے نزدیک حاضر رہتے ہیں۔ ایک روز حدود غائب تھا اور اس کی جگہ سے آفتاب کی روشنی حضرت کے دامن پر پڑتی تھی، تو آپ نے نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو حدود کو اپنی جگہ پر موجود نہ پایا، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 20 تا 44 سورہ نمل پارہ نمبر 19۔ حدود کو تلاش کیا اور کہا کیا وجہ ہے کہ حدود دکھائی نہیں دیتا بلکہ وہ غائب ہے؟ یقیناً میں اس کو عذاب میں سخت میں مبتلا کروں گا۔ مروی کے عذاب سخت سے مراد یہ تھی کہ اس کا پر نوچ کر دھوپ میں ڈال دوں گا یا اس کو بے شبہ ذبح کر دوں گا۔ آیت نمبر 21، یا کوئی عذر قوی اور دلیل مستحکم اپنے غائب ہونے کی بیان کرے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد حدود حاضر ہوا اور سلیمان نے اس سے پوچھا تو کہاں تھا؟ حدود نے کہا میں وہ چیز معلوم کر کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں۔ آپ کے لیے شہر سبا کے محقق اور یقینی خبر لائے ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان کی ملکہ یعنی شراجیل بن مالک کی بیٹی بلقیس کو اور اس کو تمام چیزیں حاصل ہیں جن کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ایک تخت عظیم حاصل ہے۔ اس کو اور اس کی ساری قوم کو میں نے خدا کے علاوہ آفتاب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آیت نمبر 25، اور شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال قبیحہ کو زینت دے رکھی ہے اور راہ حق سے روک رکھا ہے، تو وہ حق کی جانب ہدایت نہیں پاتے، اور زینت دے رکھا ہے کہ یہ سجدہ نہیں کرتے اس خدا کو جو نکالتا ہے پنہاں چیزوں کو آسمان و زمین سے اور جانتا ہے ان تمام باتوں کو موجودہ پوشیدہ کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں۔ آیت نمبر 26، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آیت نمبر 27، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 28، میرا یہ خط لے جا اور ان کے پاس ڈال دے اور ان کی نگاہوں سے چھپ جا اور دیکھ کہ اس خط کے بارے میں وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حدود نے کہا تھا کہ وہ بلقیس ملکہ سبا ایک بزرگ تخت پر بیٹھتی ہے اور میں اس کے تخت کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ جناب سلیمان نے فرمایا کہ اس خط کو قبے کے اوپر سے گرا دے۔ غرض کے حدود روانہ اور بلقیس کے قصر کے جھروکے سے خط کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا اور خوفزدہ ہو گئی اور اپنے لشکر کے رئیسوں کو جمع کیا جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 31، کہا اے میرے لشکر کے بزرگوں، میرے پاس ایک ذی عزت خط بھیجا گیا ہے۔ علی بن ابراہیم کی روایت کے مطابق یہ کہا کہ وہ مہر شدہ ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت کے نامے کی بزرگی سے یہ بات تھی کہ اس کے اوپری حصے پر مہر لگائی جاتی تھی۔ غرض کہ بلقیس نے کہا وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔
اور سب سے پہلے یہ تحریر ہے کہ سرکشی اور غرور مت کرو اور ایمان قبول کر کے اور میری تابع فرمان بن کر میرے پاس آ۔ آیت نمبر 32، بلقیس نے کہا اے بزرگوں مجھے میرے کام میں مشورہ دو، کیونکہ میں کسی امر میں کوئی ارادہ و اقدام نہیں کرتی جب تک تم کو بلا کر پوچھ نہیں لیتی۔ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ قوت والے اور بڑے بہادر و شجاع ہیں، لیکن جو آپ کا حکم ہو آپ کو اختیار ہے، لہٰذا غور کر کے بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے، ہم لوگ تابع فرمان ہیں۔ شیخ طوسی نے روایت کی کہ بلقیس کے لشکروں کے سردار 312 تھے جن سے وہ مشورہ کیا کرتی تھیں اور ہر ایک 1000 آدمیوں کا سردار تھا۔ آیت نمبر 34، بلقیس نے کہا کہ جب بادشاہ لوگ کسی شہر میں فتح کر کے داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کے رہنے والوں کو خراب کر ڈالتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور خدا اس کے قول کی تصدیق فرماتا ہے کہ ایسا ہی بادشاہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہی تھی۔ ایسا ہی ان الفاظ آیات کی تفسیر کی ہے۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی کہ بلقیس نے اپنی قوم سے کہا اگر یہ پیغمبر ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم کو اس سے مقابلے کی تاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی تائید خدا پر ہے۔ آیت نمبر 35، اور میں اس طرف ہدیے بھیجتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ میرے قاصد کیا خبر لاتے ہیں۔ علی بن ابراہیم نے کہا کہ بلقیس نے کہا میں ہدیہ بھیجتی ہوں، اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور وہ میرا ہدیہ قبول کر لے گا، پھر میں سمجھ لوں گی کہ اس میں مجھ پر غالب ہونے کی قوت نہیں۔ پھر ایک صندوقچہ حضرت سلمان کے لیے تیار کیا جس میں ایک بڑا موتی اور بڑے قیمتی نگینے تھے، اور اپنے قاصد سے کہا کہ سلمان سے کہہ دینا کہ اس گوہر میں بغیر لوہے اور آگ کی مدد کے سوراخ کریں۔ جب وہ چیزیں حضرت سلمان کے پاس پہنچی اور قاصد نے بلقیس کا پیغام دیا تو آپ نے ایک کیڑے کو حکم دیا جس نے دھاگا دہن میں پکڑا اور موتی میں سوراخ کر کے دوسری طرف اس ڈورے کو نکال لایا۔ آیت نمبر 36، جب بلقیس کا قاصد حضرت سلمان کے پاس آیا، حضرت سلمان نے فرمایا کیا وہ لوگ اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہیں؟ خدا نے جو کچھ مجھ کو عطا فرمائے اس سے بہتر ہے جو تم لائے ہو، بلکہ تم اپنے حدیث خود نہال ہوتے رہو۔ آیت نمبر 37، اپنے ہدیوں کو لے کر ان کے پاس واپس جاؤ، میں تو بے شک ان کی طرف کچھ لشکر لے کر آؤں گا جن سے مقابلے کی ان کو مجال نہ ہوگی، اور ان کو ذلت و خواری کے ساتھ شہر کے باہر نکال دوں گا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب بلقیس کا قاصد اس کے پاس واپس آیا اور سلمان کی شان و شوکت بیان کی تو اس نے سمجھ لیا کہ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا اطاعت قبول کر کے سلمان کی جانب روانہ ہوئی، کیونکہ خدا نے حضرت سلمان کو اطلاع دے دی تھی کہ بلقیس تمہاری جانب متوجہ ہو چکی ہے اور آ رہی ہے اور نزدیک پہنچ چکی ہے۔ حضرت سلمان نے جنوں اور شیاطین سے جو حضرت کی خدمت میں حاضر تھے فرمایا کہ بلقیس قبل اس کے کہ یہاں میرے پاس پہنچے اس کے تخت کو حاضر کرو جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت نمبر 48، فرمایا کہ اے میرے لشکر کے بزرگوں اور رئیسوں، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا دے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر پہنچے۔ آیت نمبر 39، ایک سرکش جن نے کہا کہ میں اس کو لاتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھے اور میں اس پر قادر اور امین ہوں۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، یعنی لوح محفوظ یا آسمانی کتابوں کا علم، اور وہ آصف ابن برقیہ حضرت سلمان کے وزیر تھے اور اس میں اعظم جانتے تھے، کہا کہ میں وہ تخت آپ کے لیے اتنی جلدی لاتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھ نہ جھپکا سکیں گے۔ پھر خدا کو اس کے نام بزرگ سے یاد کیا اور سلمان کے پلک جھپکنے سے پہلے سلمان کے تخت کے نیچے سے تخت بلقیس کو نکال کر سامنے رکھ دیا۔ جب سلمان نے اپنے سامنے تخت کو رکھا ہوا دیکھا، کہا یہ میرے خدا کا فضل و احسان ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہوں، اور جو شخص خدا کا شکر کرتا ہے تو بس وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو اسے پرواہ نہیں، بے شک میرا پروردگار غنی اور کریم ہے۔ آیت نمبر 41، سلمان نے کہا اس کے تخت میں تغیر و تبدل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ سکتی ہے یا نہ سمجھ لوگوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 42، پھر جب بلقیس
سلمان کے پاس آئی تو پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی نبوت کا علم ہو چکا تھا اور ہم تو آپ کے فرما بردار ہو چکے تھے۔ آیت نمبر 43۔ اور سلمان نے اس کو خدا کے سوا جس کی پرستش کرتی تھی اس سے روک دیا کیونکہ کافر قوم کی تھی۔ آیت نمبر 44۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے سلیمان کے حکم سے جنوں نے ایک شیشے کا محل اس کے لیے بنایا تھا اور اس محل کو پانی پر رکھا تھا۔ جب بلقیس آئی تو کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ، تو جب اس نے محل میں شیشے کا فرش دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر اپنے پائچے اٹھا لی، جس سے اس کی پنڈلی کھل گئی اور ظاہر ہو گیا کہ وہ اس کی پنڈلیوں پر بہت سے بال ہیں۔ سلمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ اس وقت اس نے اپنی سابقہ گمراہی کو سمجھا اور کہا کہ میں نے غیر خدا کو پوچھ کر اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلمان کے ساتھ سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لاتی ہوں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ اس کے بعد حضرت سلمان نے اس کے ساتھ عقد کیا۔ وہ سرائے جسریہ کی بیٹی تھی۔ سلمان نے شیطانوں کو حکم دیا کہ کوئی ایسی چیز تیار کرو جس سے اس کے پیروں کے بالوں کو صاف کیا جائے، تو حمام بنایا گیا اور نورہ تیار کیا گیا۔ حمام و نورہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو شیاطین نے بلقیس کے لیے تیار کیا، اور اسی طرح وہ چیزیں بھی جو پانی کو گردش دیتی رہتی ہیں انہی حضرت کے زمانے میں ایجاد ہوئیں۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان علوم میں سے جو خدا نے حضرت سلیمان کو عطا فرمایا تھا تمام زبانوں کا جاننا اور سمجھنا بھی تھا، اور پرندوں، درندوں اور دوسرے تمام حیوانات کی زبانیں حضرت جانتے تھے۔ جنگ کے موقع پر فارسی میں گفتگو کرتے، جب دربار میں اہل لشکر اور اہل سلطنت کے انتظام کے لیے رونق افروز ہوتے تو رومی زبان میں گفتگو کرتے، جب اپنی ازواج کے پاس جاتے سریانی اور نقطی زبان میں بات چیت کرتے، جب محراب عبادت میں خلوت فرماتے تو عربی زبان میں مناجات کرتے، اور جب مسند قضاء و حکم پر جلوہ نمائی فرماتے تو زبان عربی میں گفتگو کرتے اور احکام جاری فرماتے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ اس قدر دور و دراز مقام سے اتنے قلیل وقت میں تخت بلقیس کے ظاہر ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ فرشتے ہوا پر لائے، بعض کہتے ہیں کہ باد ہوا کے دوش پر لائی، اور بعض بیان کرتے کہ خدا نے اس تخت میں تیز حرکت پیدا کر دی کہ وہ خود ہی آن موجود ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ خدا نے تخت کو وہاں اپنے مقام پر معدوم کر دیا اور اپنی قدرت کاملہ سے یہاں حضرت سلیمان کے پاس پیدا کر دیا۔ اور جو کچھ احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے ان کے دو رخوں میں سے ایک رخ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان قطعات زمین کو جو حضرت سلیمان کے مکان اور تخت بلقیس کے درمیان تھے پست کیا، اور وہ زمین جس پر تخت بلقیس تھا حرکت میں آئی اور تخت کو حضرت سلیمان تک پہنچا دیا، اور پھر وہ زمین واپس اپنے مقام پر پہنچ گئی، اور دوسری زمینیں پھر بدستور سابق ابھر کر برابر ہو گئیں۔ کہ اگر کوئی کہے کہ عمارتیں، مکانات، حیوانات اور درخت وغیرہ ان زمینوں پر تھے تو پست کی گئیں، وہ سب کیا ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے خداوند عالم نے ان سب کو داہنے اور بائیں ہٹا دیا ہو جس سے تخت کے راستے میں کچھ نہ رہ گیا ہو۔ دوسری ہے کہ تخت کو زمین کے اندر کر دیا ہو اور زمین نے حرکت دے کر اس کو تخت سلیمان کے نیچے پہنچا دیا ہو اور وہاں سے نکلا ہو۔ یہ وجہ زیادہ قرین عقل ہے، اور وہ دونوں وجہیں بھی عقل سے نزدیک ہیں، اور یہ دونوں وجہیں اور احادیث معتبرہ میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وزیر و وسیع سلیمان نے اسم اعظم پڑھا اور تمام زمینیں جو حضرت سلیمان اور تخت بلقیس کے درمیان تھیں نیچے ہوئیں، وہ ہموار ہوئیں یا ناہموار، یہاں تک کہ اس تخت کی زمین اس تخت سلیمان کی زمین تک پہنچی اور سلیمان نے تخت بلقیس کھینچ لیا اور وہ زمین واپس ہو گئی۔ اور یہ کہ آنکھوں کی پلک جھپکنے سے پہلے ہوا اور سلیمان نے کہا میں نے خیال کیا کہ وہ تخت میرے تخت کے نیچے سے نکل آیا، اور احادیث صحیح و معتبرہ میں امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کے 73 اسم اعظم اور حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برقیہ کو ایک اسم عطا ہوا تھا جس کے ذریعے سے آپ نے تکلم کیا، جس سے زمین شکافتہ ہوئی۔
یا نیچے دب گئی۔ وہ زمین جو تخت بلقیس اور حضرت سلیمان کے درمیان تھی اور جو کچھ اس زمین پر تھا سب نیچے ہو گیا، تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے تخت کو اٹھا لیا، اور دوسری روایت کے مطابق دونوں زمین کے ٹکڑے یعنی حضرت سلیمان جس پر تھے اور تخت والی زمین ایک دوسرے سے متصل ہوئی، اور تخت اس قطع زمین سے اس قطع زمین پر منتقل ہو گیا، اور آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے زمینیں اپنے سابقہ حال پر قائم ہو گئیں، اور ان اسماء اعظم میں سے بہتر اسما ماں اس اسم کے جو آصف کو دیا تھا خدا نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور ایک اسم خدا نے اپنے لیے مخصوص رکھا اور مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ کتاب کا حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا، کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تمام علوم پیغمبران حضرت محمد مصطفیٰ آخر الزمان کو میراث میں ملے ہیں؟ فرمایا ہاں، خدا نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ محمد ان سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ راوی نے کہا عیسیٰ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور فرمایا تو نے سچ کہا، اور سلیمان بھی پرندوں کی زبان جانتے تھے، اور ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ان تمام امور پر قادر تھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان نے ہدہد کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھا، آپ کو غصہ آیا جیسا کہ خدا نے ذکر فرمایا ہے۔ ہدہد حضرت کے لیے پانی کے بارے میں اطلاع دیا کرتا تھا، اس لیے غصہ ہوا کہ وہ اس بارے میں اس کے محتاج تھے۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، اس کو وہ علم دیا گیا جو جناب سلیمان کو حاصل نہ تھا۔ حالانکہ ہوا، چیونٹیاں، جن، آدمی، تمام دیو اور سرکش اور شریر شیاطین سب آپ کے تابع تھے، مگر ہوا کے اندر پانی کا ہونا نہیں جانتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ہدہد اس کو جانتا تھا۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی اور مردے زندہ ہو سکتے، تو وہ بھی یہی قرآن ہے، لیکن ان کا علم ہمارے پاس ہے اور ہم ہوا کے اندر پانی کو جانتے اور دیکھتے ہیں۔ خدا کی کتاب میں چند آیتیں کہ ان کو جس مطلب کے لیے ہم پڑھتے ہیں وہ حاصل ہوتا ہے۔ بسند معتبر اور منقول ہے کہ یحییٰ بن اقسم قاضی نے سوال کیا کہ آیا حضرت سلیمان آصف برقیہ کے علم کے محتاج تھے؟ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم تھا وہ آصف بن برقیہ تھے، مگر سلیمان ان تمام باتوں کو جاننے اور سمجھنے سے عاجز نہ تھے جو آصف جانتے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ آصف کی فضیلت جنوں اور انسانوں پر ظاہر ہو جائے تاکہ وہ سب سمجھے کہ آصف ان کے بعد حجت خدا اور ان کے خلیفہ ہوں گے، اور وہ علم جو آصف جانتے تھے ان علوم میں سے کچھ تھا جو حضرت سلیمان نے ان کو خدا کے حکم سے سپرد فرمایا تھا، لیکن خدا نے چاہا کہ آصف کا علم ظاہر ہو تاکہ لوگ ان کی امامت میں اختلاف نہ کریں، جیسے کہ حضرت داؤد نے اپنی حیات میں سلیمان کو اپنا حکم فیصلہ کرنے کے لیے خلق پر حجت خدا ہونے کی تاکید کے لیے سکھا دیا تھا تاکہ امت حضرت داؤد کے بعد ان کی پیغمبری کا اقرار کر لے۔ بسند حسن منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اس قول سے کیوں کر انکار کر سکتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اپنا یہ پیر شام میں معاویہ کے سینے پر مار کر اس کو تخت سے گرا سکتا ہوں، جبکہ آصف وصی سلیمان کے معجزے سے انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک چشم زدن میں حضرت سلیمان کے لیے تخت بلقیس ظاہر کر دیا۔ کیا ہمارے پیغمبر بہترین پیغمبران نہیں ہیں اور ان کا وصی بہترین اوصیہ نہیں؟ کیا ہمارے پیغمبر کے وصی کو سلیمان کے وصی سے کمتر سمجھتے ہیں؟ خدا ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو ہمارے حق سے انکار کرتے ہیں اور ہماری فضیلتوں کے منکر ہیں۔ دوسری معتبر حدیث میں روایت میں منقول ہے کہ ابو حنیفہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت سلیمان نے تمام پرندوں میں ہدہد ہی کو تلاش کیوں کی؟ فرمایا کہ ہدہد پانی کو زمین کے نیچے دیکھ لیتا ہے جیسے تم تیل کو شیشے کے اندر دیکھ لیتے ہو۔ یہ سن کر ابو حنیفہ ہنسے۔ حضرت نے پوچھا تجھ کو ہنسی کیوں آئی؟ اس نے کہا جو پانی کو زمین کے اندر دیکھ لیتا ہے وہ دانے کو زمین کے نیچے نہیں دیکھ سکتا اور جال میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا شاید تجھ کو معلوم نہیں کہ قضاء و قدر آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ اور دعائے نور میں منقول ہے کہ خدا رحمت نازل کرے سلیمان بن داؤد پر جیسا کہ اس نے ہم کو حکم فرمایا ہے۔
بسند معتبر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ حمد سے مخصوص فرمایا اور اس میں کسی پیغمبر کو سوائے حضرت سلیمان کے شریک نہیں کیا، کیونکہ اس سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو عطا فرمایا، جیسا کہ خدا نے ان کے خط سے شروع میں جو بلقیس کو لکھا تھا ذکر کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ اس قصے میں بہت سی نادر و عجیب باتیں مذکور ہیں، جن میں سے بعض کتاب بحر الانوار میں ہم نے لکھی ہیں۔ چونکہ وہ باتیں معتبر سندوں کے ساتھ مذکور نہیں ہیں، اس لیے اس کتاب میں وہی روایتیں ذکر کرنے پر میں نے اکتفا کی ہے جو روایات معتبر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل سوم اپنے اختتام کو پہنچا اور صفحہ نمبر 672 پر آغاز ہوتا ہے فصل چہارم۔ حضرت سلیمان کے موضع احکام اور وہ وحی جو حضرت پر نازل ہوئیں اور آپ کے عجیب و غریب حالات وفات کے وقت تک اور بعد وفات جو کچھ واقع ہوئے، ان تمام حالات کا تذکرہ۔ حق تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آیت نمبر 78 سورہ الانبیاء پارہ نمبر 17، یاد کرو داؤد و سلیمان کو جب زراعت کے بارے میں حکم کرتے تھے، جبکہ رات کے وقت قوم کی بھیڑیں کھیت چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان کو فیصلہ کرنے کی تعلیم دی اور ہم نے ہر ایک داؤد و سلیمان کو علم و حکمت سکھایا تھا۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے انگور کے باغ میں رات کے وقت کچھ گوسفند ایک شخص کی پہنچی اور درختوں کو خراب کیا۔ مالک باغ گوسفندوں کو حضرت داؤد کی خدمت میں پکڑ کے لایا اور انصاف کا طالب ہوا۔ حضرت داؤد نے جناب سلیمان کے پاس بھیج دیے کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ وہ لوگ حضرت سلیمان کے پاس گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر گوسفندوں نے درخت کی جڑ اور شاخیں سب کھا لی ہیں، گوسفند کے مالک کو لازم ہے کہ اس کے عوض گوسفندیں ان بچوں سمیت جو ان کے شکم میں صاحب باغ کو دے دے، اور اگر صرف پھل کھائے ہیں اور درخت اور شاخیں باقی ہیں تو گوسفندوں کے بدلے ان کے بچے باغ کے مالک کو دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان کے فیصلے میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ اگر وہ اختلاف کرتے تو خدا فرماتا ہے کہ وَكُنَّا لَحُكْمِكُمْ شاہدین، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے تھے۔ دوسری معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی ایک نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ آپس میں گفتگو کی اور وحی کے منتظر تھے کہ خدا نے حضرت سلیمان کو اس معاملے کا فیصلہ بذریعہ وحی بتا دیے تاکہ ان کی فضیلت ظاہر فرمائیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امامت خدا کا ایک عہد ہے جو اس جماعت سے مخصوص ہے جن کا نام خدا نے ظاہر کر کے تعین فرما دیا ہے، اور امام کو یہ اختیار نہیں کہ عہدہ امامت میں اس کے علاوہ کسی اور کو دے دے جس کو خدا نے اس کے بعد مقرر فرما دیا ہے۔ بات تحقیق کہ خدا نے حضرت داؤد کو وحی کی کہ اپنے اہل سے اپنے وصی مقرر کرو، کیونکہ میرے علم میں گزر چکا ہے کہ ہر پیغمبر کو جسے میں مابعوث کروں گا بے شبہ اس کا وصی اس کے اہل سے قرار دوں گا۔ حضرت داؤد کے چند فرزند تھے، ان میں سے ایک فرزند وہ تھا جس کی ماں کو آپ بہت عزیز رکھتے تھے۔ حضرت داؤد اس زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ خدا نے مجھے وحی کی کہ اپنے اہل سے اپنا وصی قرار دوں۔ اس عورت نے کہا میرے لڑکوں کو اپنا وصی بنائیے۔ حضرت داؤد نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور خدا کے علم میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان وصی مقرر ہو، تو خدا نے داؤد کو وحی کی کہ وصی مقرر کرنے میں جلدی مت کرو یہاں تک کہ میرا حکم تم کو پہنچے۔ چند دنوں کے بعد دو اشخاص گوسفند اور باغ انگور کے متعلق فیصلہ کرانے آئے۔ خدا نے داؤد پر وحی کی کہ اپنے فرزندوں کو جمع کرو، ان میں سے جو لڑکا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اسی کو تمہارا وصی قرار دوں گا۔ داؤد نے فرزندوں کو بلایا اور دونوں فریقین نے جب اپنا معاملہ پیش کیا، سلیمان نے پوچھا کہ اے باغ کے مالک، گوسفندیں کس وقت باغ میں داخل ہوئی تھیں؟ اس نے کہا رات کے وقت۔ آپ نے گوسفندوں کے مالک سے کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے گوسفندوں کے بچے اور ان کے اون اس سال صاحب باغ کو دے دے۔ داؤد نے فرمایا کیوں یہ حکم نہ دیا کہ تمام گوسفند مالک باغ کو دے دے، جیسا کہ علماء
بنی اسرائیل حکم دیتے ہیں۔ سلمان نے کہا درخت جڑ سے نہیں اکھڑے ہیں بلکہ دوسرے سال اس میں پھل نکل سکتے ہیں، اسی سال کے پھل ضائع ہوئے ہیں، لہذا گوشت فندوں کی اسی سال کے بچے اس کو ملنے چاہیے۔ اگر درخت بیخ و بن سے خراب ہوئے ہوتے تو گوشت فندیں اس کو ملنا چاہیے تھی۔ تو خدا نے حضرت داؤد کو وحی کی کہ جو فیصلہ سلمان نے کیا وہ صحیح ہے۔ اے داؤد، تم جو چاہتے تھے اس سے الگ میں دوسرا امر چاہتا ہوں۔ پھر داؤد اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے جو چاہا تھا خدا کی مرضی اس کے علاوہ تھی، اور جو خدا چاہتا تھا وہی وہ، اور ہم اس کے تابع و فرما بردار ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ اکثر اہل سنت نے اس آیت کو یوں تفسیر کی کہ داؤد اور سلمان کے درمیان اس واقعے کے فیصلے کے بارے میں نزاع ہوئی، ان میں سے ہر ایک نے اجتہاد کیا اور سلمان کا اجتہاد درست و صحیح ہوا، اور اسی قصر سے متمسک ہوئے ہیں کہ پیغمبروں پر اجتہاد جائز ہے، چونکہ دلائل و نصوص سے ثابت ہو چکا اور اجماع بلکہ مذہب شیعہ کی ضروریات دین میں شامل ہے کہ پیغمبران خدا ظن اور اجتہاد سے گفتگو نہیں کرتے، اور آیت کریمہ بھی ان کے اختلاف پر دلالت نہیں کرتی۔ معتبر حدیث سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، ابھی حاشیہ باقی ہے۔ معتبر حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب حضرت داؤد نے بنی اسرائیل پر سلمان کی فضیلت ظاہر کرنا چاہا، اس معاملے کو ان پر چھوڑ دی کہ وہ فیصلہ کریں، اور بنی اسرائیل کی غلطیاں جس کے بارے میں وہ اپنے لیے کیا کرتے تھے ظاہر فرما دیں، یا یہ کہ جب یہ مقدمہ واقع ہوا تو لوگ منتظر وحی ہوئے، اور خدا نے یہ فیصلہ سلمان کو بذریعہ وحی تعلیم فرمایا تاکہ ان کی فضیلت ظاہر کر دے، اور اس فیصلے میں بعض حدیثیں جو سلمان اور داؤد کے مابین نزاع ظاہر کرتی ہیں تقیہ پر محمول ہیں، یا یہ کہ ظاہری طور پر حضرت داؤد سلمان سے بحث کرتے تھے تاکہ دوسروں پر ان کی حقیقت و فضیلت ظاہر ہو جائے، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حکم اس زمانے میں منسوخ رہا ہو، اور جو حکم داؤد نے دیا وہ وہی خدا کی جانب سے قرار پایا، اس بنا پر کہ جزئی معاملات میں پیغمبران غیر اولو العزم کے زمانے میں حکم منسوخ ہونا جائز ہو، یا یہ کہ حضرت موسیٰ نے خبر دی ہو کہ یہ حکم حضرت سلمان کے زمانے تک نافذ رہے گا۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سلمان نے فرمایا کہ خدا نے وہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا جو اور لوگوں کو عطا فرمایا ہے، اور جو کچھ ان کو نہیں دیا وہ بھی ہم کو عنایت کیا ہے، اور ہم کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو لوگوں کو تعلیم دی، اور جو کچھ نہیں دی اور ہم نے لوگوں کے سامنے اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا سے ڈرنے، پریشانی اور تونگری کے زمانے میں خرچ کرنے میں میانہ روی اور خوشی و مسرت کی حالت میں اور غصے کے وقت حق بات کہنے اور ہر حال میں خدا کی بارگاہ میں تضریع و زاری کرنے سے بہتر کوئی بات نہیں پائی۔ بسند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول ہے کہ حضرت سلمان کی ماں نے کہا، اے فرزند، رات کو بہت مت سو بلکہ عبادت الہی میں کچھ وقت گزارو، کیونکہ رات میں زیادہ سونا قیامت کے روز انسان کو فقیر اور پریشان کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت سلمان نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ ہرگز لوگوں سے جنگ و جدال مت کیا کرو، کیونکہ اس میں نفع نہیں بلکہ برادران مومن کے درمیان عداوت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سلمان نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدا نے مجھے وہ ملک و بادشاہی عطا فرمائی ہے کہ میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہوگی، میرے واسطے ہوا، آدمی، جن، پرند اور چرند سب کو مسخر فرمایا ہے، اور مجھے پرندوں کی زبان تعلیم کی اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن باوجود ان نعمتوں کے ایک روز بھی صبح سے شام تک خوشی میں بسر نہ ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ کل اپنے قصر میں داخل ہو کر بالا خانے پر سے اپنی سلطنت کا نظارہ کروں، لہٰذا میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت مت دینا
تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ درپیش ہو جائے اور میری خوشی اور شادمانی رنج و کلفت سے بدل جائے۔ لوگوں نے عرض کی ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے روز حضرت سلمان اپنا عصا لے کر قصر کے سب سے بلند مقام پر تشریف لے گئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اپنی بادشاہت و سلطنت کی سیر میں مشغول ہوئے اور بہت مسرور تھے۔ ان کو دیکھ کر جو خدا نے ان کو بخشا تھا، ناگاہ ان کی نگاہ ایک خوبصورت نوجوان پہ پڑی جو پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے قصر کے ایک گوشے سے ظاہر ہو کر آپ کے پاس آیا۔ حضرت سلمان نے پوچھا، تجھے یہاں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو آج تو نے تجھے یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ آج تو میں نے چاہا تھا کہ تنہا رہوں، تو کس کی اجازت سے یہاں آیا ہے؟ اس نے کہا، اس گھر کے پروردگار نے مجھے اجازت دی، اس کی اجازت سے آیا ہوں۔ سلمان نے کہا کہ قصر کا پروردگار مجھ سے زیادہ حقدار ہے، پس بیان کرو کہ تم کون ہو؟ اس جوان نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہا، آپ کی روح قبض کرنے فرمایا تو آؤ اور جو حکم ہوا ہے بجا لاؤ، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ آج میری مسرت و شادمانی کا دن ہو، اور خدا نے پسند نہ فرمایا کہ اس کی ملاقات فرد افزا کے علاوہ کسی اور چیز میں مجھے مسرت حاصل ہو۔ غرض کے ملک الموت نے آپ کی روح مطہر اسی حال میں قبض کی جیسے کہ وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ لوگ حضرت کی جانب دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آپ زندہ ہیں۔ اس حالت میں لوگوں کے درمیان اختلاف و فتنہ پیدا ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ سلمان بہت دنوں سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور ان کو درد و تکان لاحق نہیں ہوتا، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے خدا ہیں اور واجب ہے کہ ہم ان کی پرستش کریں۔ اور ایک گروہ نے خیال کیا کہ سلمان نے جادو کیا اور جادو کے زور سے ہماری نگاہوں میں کھڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور مومنین کہتے تھے کہ وہ خدا کے بندے اور پیغمبر خدا جس طرح چاہتا ہے ان کو رکھتا ہے۔ جب ان میں اختلاف اور جھگڑا شروع ہوا، خدا نے دیمک کو حکم دیا جس نے حضرت کا عصا اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلمان قصر سے گر پڑے تو بتوں نے دیمک کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے اس احسان کے بدلے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا کہ جہاں دیمک ہوتی ہے پانی اور مٹی اس کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ یہ کلام باری تعالیٰ کے معنی ہیں جو اس نے فرمایا ہے، جب ہم نے سلمان پر موت کو مقدر فرمایا تو ان کی موت کو ایک زمین کے کیڑے نے ان کے عصا کو کھا کر اندر سے کھوکھلا کر کے ظاہر و واضح کیا۔ آیت نمبر 14 سورہ سبا پارہ نمبر 22۔ پھر جب ان کی لاش گری تو جنہوں نے چاہا کہ اگر وہ اغبا غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے کام میں مبتلا نہ ہوتے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا، واللہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی جب سلمان کی لاش گری تو آدمیوں نے سمجھا کہ اگر غیب پر جنات مطلع ہوتے تو اس ذلیل و خوار کرنے والے کام میں مشغول نہ رہتے، یعنی وہ خدمت اور وہ کام جو حضرت کی وفات کے بعد تک ان کے حکم سے کرتے رہے نہ کرتے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سلمان نے جنوں کو حکم دیا تھا کہ ایک شیشے کا قبہ مسجد بنا کر دریا میں ڈالیں۔ جنہوں نے وہ قبہ بنایا اور دریا میں ڈال دیا، اور ابھی کچھ باقی تھا کہ حضرت سلمان ایک روز اس قبے میں داخل ہوئے اور اپنے عصا پر تکیہ کر کے زبور کی تلاوت فرما رہے تھے اور شیاطین آپ کے آس پاس کام میں مشغول تھے۔ حضرت سلمان ان کو اور وہ حضرت کو دیکھتے تھے۔ ناگاہ حضرت سلمان نے قبے کے ایک گوشے پر ایک مرد کو دیکھا، پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جو رشوت قبول نہیں کرتا اور نہ کسی بادشاہ سے ڈرتا ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ اور اسی حال میں حضرت سلمان کی روح قبض کر لی۔ لوگ ان کو اسی طرح عصا سے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ایک سال تک دیکھتے رہے اور جنات اپنے کام میں مشغول رہے اور حضرت سلمان کے حالات معلوم کرنے کی جرت نہ کر سکتے تھے اور نہ ان کے حال میں کوئی تبدیلی پاتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے دیمک کو بھیجا جس نے حضرت کی عصا کو اندر سے کھا لیا اور وہ گر پڑے۔ اس وجہ سے جنات دیمکوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ جہاں ہوتی ہیں پانی اور مٹی ان کے لیے فراہم کر دیا کرتے ہیں۔ جب حضرت سلمان نے رحلت فرمائی، شیطان نے جادو میں ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے پیچھے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو آصف بن برقیہ نے اپنے بادشاہ
سلمان کے واسطے لکھی ہے جس میں علم کے خزانے اور ذخیرے ہیں۔ اس میں یہ لکھا کہ جو شخص چاہے کہ فلاں کام ہو جائے اسے چاہیے کہ یہ جادو کرے، جو چاہے کہ فلاں کام انجام پا جائے فلاں سحر پر عمل کرے، اور اس کتاب کو حضرت سلمان کے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور وہاں سے لوگوں کے سامنے نکالا۔ تو کافر کہنے لگا کہ سلمان کی ہم پر حکومت جادو کے سبب سے تھی جو اس کتاب میں تحریر ہے۔ مومنین کہتے تھے کہ وہ خدا کے بندے اور پیغمبر تھے، جو کچھ کرتے تھے باجازت پیغمبری اور خدا کی قدرت سے کیا کرتے تھے۔ اسی قصے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، جیسا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے یہودیوں نے ان افطرا پردازیوں کی مطابقت کی جو شیاطین ان سلمان کے زمانے میں یا ان کی بادشاہی کے بارے میں کرنے لگے تھے، حالانکہ سلمان کافر نہ تھے اور نہ یہ جادو وغیرہ ان کی ایجادات سے ہیں، لیکن شیاطین نے ان کے زمانے میں کفر کیا کہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت سلمان کو وحی کی کہ تمہاری موت کی علامت یہ کہ بیت المقدس میں ایک درخت پیدا ہوگا جس کو خرنوبہ کہتے ہیں۔ ایک روز حضرت کی نگاہ ایک درخت پر پڑی جو بیت المقدس میں اگا ہوا تھا، تو حضرت نے اس درخت سے خطاب فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خرنوبہ۔ یہ سن کر حضرت اپنے محراب عبادت میں تشریف لے گئے اور اپنے عصا پر سہارا کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آدمی اور جنات بدستور آپ کے کاموں میں مشغول رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آخر دیمک نے عصا کو اندر سے خالی کر دیا اور آپ کی لاش گر گئی۔ اس وقت سب نے اپنے کاموں کو روکا۔ ابن بابویہ نے بسنت معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب سلمان کی عمر 712 سال کی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ مشہور ہے کہ آپ کی عمر 53 سال کی تھی اور آپ کی بادشاہی اور پیغمبری کی مدت 40 سال اور بادشاہی کے ابتدائی 4 سال گزرنے کے بعد بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی۔ اس میں کچھ کام باقی تھا جو 1 سال تک آپ کی وفات کے بعد ہوتا رہا، اس وجہ سے آپ کی وفات سے لوگ واقف نہ ہو سکے۔ کتاب کا حوالہ ہے، بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت سلمان سے التماس کی کہ اپنے بعد ہم پر اپنے فرزند کو خلیفہ مقرر کر دیجیے۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ وہ خلافت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب زیادہ اصرار کی تو حضرت نے فرمایا اچھا چند مسائل اسے میں دریافت کروں گا کہ ان کے جوابات وہ دے گا تو خلیفہ مقرر کر دوں گا۔ آخر حضرت نے پوچھا کہ اے فرزند روٹی اور پانی کا مزہ کیا ہے، اور آواز کی قوت اور کمزوری کس سبب سے ہوتی ہے، اور انسان کے کس جسم میں عقل کا مقام ہے، کس چیز سے شقاوت و بے رحمی اور رقت نرم قلبی اور رحم حاصل ہوتا ہے، اور جسم کو تکلیف اور راحت کس عضو سے ملتی ہے، اور بدن کا ترقی پانا اور ترقی سے محروم رہنا کس عضو سے متعلق ہے۔ وہ کسی ایک سوال کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے ان سوالات کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پانی کا مزہ اس سے مراد زندگی ہے، اور روٹی کی لذت قوت ہے، آواز کی تیزی اور کمزوری گروہ کے گوشت کی کمی اور زیادتی کے سبب سے ہے، عقل و دانائی کا مقام دماغ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جس کی عقل کم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کس قدر چھوٹا ہے، اور بے رحمی اور رحم دلی کی سختی اور نرمی کے سبب سے ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وائے ہو ان پر جن کے دل یاد خدا سے سخت ہو گئے، اور بدن کی تکان اور راحت پیروں سے ہوتی ہے۔ جب پیروں کو زیادہ راستہ چلنا پڑتا ہے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، جب پیروں کو آرام ہو جاتا ہے ان کی تھکن دور ہو جاتی ہے، جسم کو بھی راحت ہوتی ہے، اور جسم کا بڑھنا اور اس سے محرومی ہاتھوں کی وجہ سے۔ اگر آدمی ہاتھوں سے عمل کرتا ہے بدن کے لیے روزی حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت کی منفیت میسر آتی ہے، اگر عمل نہیں کرتا تو جسم دنیا و آخرت کے آرام سے محروم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب کتاب کا 22واں باب حضرت سلمان کے حالات اپنے اختتام کو پہنچا، اور ساتھ ہی یہاں پہ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 57 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 58 کا آغاز
باب 23واں قوم سبا اور اہل سرسار کے حالات سے کریں گے انشاءاللہ.